بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر ضمیر الحسن اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ وہ کون سے ٹاپ 10 کازز ہیں وچ کاز ڈائبٹیز۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شوگر یعنی ڈائبٹیز ایک مہلک مرض ہے اور پاکستان میں WHO کی اعداد و شمار کے مطابق اس کی پریویلنس جو ہے وہ 30% ہے، یعنی ہر 100 میں سے تقریباً 30 افراد کو شوگر ہے، جو کہ بہت ہی الارمنگ ہے۔ اس لیے آج میں آپ کو شوگر ہونے کی 10 ایسی وجوہات بتاؤں گا جن کو اوائڈ کر کے آپ شوگر ہونے سے بچ سکتے ہیں، اور جن کو آلریڈی شوگر ہے وہ اپنی شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ شوگر ایک ایسی بیماری ہے جس میں باڈی گلوکوز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن چونکہ گلوکوز کنٹرول نہیں ہوتا، اس لیے اس کنڈیشن کو ہائپر گلائسیمیا کہتے ہیں۔ لمبے عرصے تک ہائی بلڈ شوگر رہنے سے خون کی نالیاں ڈیمیج ہو جاتی ہیں، خاص طور پر ہارٹ، برین، کڈنی اینڈ آئز میں جو خون کی نالیاں ہیں، بلڈ ویسل ہیں، وہ ڈیمیج ہوتی ہیں۔ تو ڈائبٹیز جو ہے وہ دنیا میں بگیسٹ کاز آف ڈیتھ ہے، اور بدقسمتی سے شوگر پور لائف سٹائل ہیبٹ سے ہوتی ہے۔ باڈی میں ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو انسولین کہتے ہیں۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور بلڈ میں شوگر لیول بڑھتا ہے تو پینکریاس اس ہارمون کو ریلیز کرتا ہے، اور یہ ہارمون یعنی انسولین شوگر کو، گلوکوز کو یوٹیلائز کرتا ہے، سیل کے اندر بھیجتا ہے یا اس کو یوٹیلائز کرتا ہے انرجی میں۔ لیکن بار بار ہائی کاربوہائیڈریٹس ڈائٹ لینے سے جب بلڈ میں مسلسل شوگر کا لیول ہائی رہتا ہے تو اس کے ریاکشن میں پینکریاس بار بار انسولین سیکریٹ کرتا ہے، جس سے انسولین ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے، اور اگرچہ بلڈ میں انسولین کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، لیکن ڈیو ٹو انسولین ریزسٹنس وہ کام نہیں کر سکتی اور ہائی گلوکوز جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے مریضوں کو شوگر ہو جاتی ہے۔ اور دیکھا گیا ہے کہ تقریباً 60% ایڈلٹس جو ہیں ان میں انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو سیل ہیں وہ ایک پروٹیکٹیو لیئر بنا لیتے ہیں اور گلوکوز کو اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیتے۔ اس ہائی گلوکوز کے ریسپانس میں پینکریاس جو ہے وہ مزید انسولین پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ الٹیمیٹلی ایک ایسا لیول پہنچ جاتا ہے جب پینکریاس کے بیٹا سیل انسولین سے ڈپلیٹ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ مزید انسولین نہیں بنا سکتے، جس کی وجہ سے شوگر میں ایک ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے جس میں مریض کو انسولین کے انجیکشن لگوانا پڑتے ہیں۔ اس لیے آج میں آپ کو ایسی 10 کنڈیشن بتاؤں گا جو کہ انسولین ریزسٹنس کا باعث بن رہی ہیں، تاکہ آپ ان کو اوائڈ کر کے شوگر ہونے سے یعنی ڈائبٹیز ہونے سے بچ سکیں۔ اس میں سب سے جو پہلے نمبر پہ ہے وہ ہے شوگری فوڈز، یعنی شوگری فوڈ جو ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں، خوراک ہیں جو کہ انسولین ریزسٹنس کر رہی ہیں، اور وہ ہے کنزمپشن آف لاٹ آف شوگری فوڈز، جیسے سوڈا ڈرنکس ہیں، سویٹس ہیں، سوسز ہیں، بیکری کی چیزیں، جوسز اینڈ جنک فوڈز۔ یہ شوگری فوڈز بلڈ میں گلوکوز کا سپائک پیدا کرتی ہیں، یعنی یکدم جو ہے وہ بلڈ میں گلوکوز لیول بڑھ جاتا ہے، جس سے پینکریاس کو سگنل ملتے ہیں کہ وہ انسولین کو ریلیز کرے، اور اگر یہ فوڈز لمبے عرصے تک لیں تو ہائی انسولین لیول ان بلڈ ول لیڈ ٹو انسولین ریزسٹنس۔ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے اس ہائی بلڈ گلوکوز لیول جو ہے اس کو سیل میں داخل نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے شوگر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ ڈائبٹیز
ہونے سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی خوراک میں شوگری فوڈز یعنی بیکری کی چیزیں، سویٹس، سوڈا ڈرنکس، بند ڈبوں کے جوسز اور جنک فوڈ سے پرہیز کریں۔ ان کی بجائے اپنی خوراک میں ہیلدی فیٹس لیں جو کہ آپ کا ہنگر لیول ڈاؤن رکھیں گے، جیسا کہ ایووکاڈو، ایکسٹرا ورجن اولیو آئل اینڈ ایگز۔ اس کے علاوہ آپ نیوٹریشنل یسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ نہ صرف گڈ سپلائی آف وٹامن بی کرے گی بلکہ آپ کی کریونگ کم کرے گی اور انسولین سینسیٹیوٹی بڑھائے گی۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز شوگر کا باعث بن رہی ہے وہ ہے فریکوینٹ ایٹنگ یعنی بار بار کھانا۔ جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس کے ریسپانس میں انسولین سیکریٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ دن میں 3 مین کھانا کھاتے ہیں اور ان کے درمیان میں سنیکس یا اور چیزیں کھاتے رہتے ہیں، گریزنگ کرتے ہیں تو باڈی کو ریسٹ نہیں ملتا۔ ہر دفعہ انسولین ریلیز ہوتی ہے جو کہ انسولین ریزسٹنس کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے شوگر سے بچنے کے لیے، انسولین ریزسٹنس سے بچنے کے لیے کھانا کھانے کے دوران وقفہ کریں، گریزنگ نہ کریں، فریکوینٹ ایٹنگ نہ کریں تو آپ انسولین ریزسٹنس سے بچ سکتے ہیں۔ بلکہ بہتر ہے کہ آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ چھوٹی سی ایٹنگ ونڈو میں کھانا کھائیں گے اور 16 سے 18 گھنٹے کا جو فاسٹنگ ہے 24 گھنٹے میں وہ کریں گے، جس سے بلڈ شوگر کنٹرول کرنے اور انسولین کو ریگولیٹ کرنے میں مدد ملے گی۔ اگر آپ اپنے آپ کو گریزنگ سے باز نہیں رکھ سکتے تو بہتر ہے کہ پہلے کھانے کے اینڈ پر 1 چمچ MCT آئل لیں جو کہ کوکونٹ سے بنتا ہے، جس سے آپ کو لمبے عرصے تک سینس آف فلنس ہوگی اور بھوک نہیں لگے گی۔ تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے ریفائنڈ گرینز۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گرینز یعنی اناج جو ہے اس میں بریڈ ہے، چاول ہیں، سیریلز ہیں یعنی دلیا ہے، بسکٹ ہے، پاپ کارن ہے، کریکرز ہیں، پیسٹری ہے، یہ سب کے سب جو ہیں یہ لانگ چین شوگر سے بنتے ہیں۔ ان کاربوہائیڈریٹ رچ فوڈز کے کھانے سے بہت جلدی بلڈ میں شوگر کا لیول ہائی ہو جاتا ہے جو انسولین کی سیکریشن بڑھاتا ہے، اور اگر ہائی کاربوہائیڈریٹس ریفائنڈ گرین سے بنی ہوئی خوراک بار بار لیں گے تو اس سے ایونچولی انسولین ریزسٹنس پیدا ہوگی۔ لہٰذا اگر آپ انسولین ریزسٹنس سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی خوراک میں ریفائنڈ آٹے، میدے سے بنی ہوئی خوراک سے پرہیز کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی خوراک میں جو سبز پتوں والی جو سبزیاں ہیں، کروسیفیرس ویجیٹیبل ہیں، ان کا سلاد وغیرہ لیں، جیسا کہ کیل ہے، گولڈ گرینز ہیں، بروکلی ہے، برسل سپروٹس ہیں، کیبج ہے، کالی فلاور ہے، گوبھی وغیرہ ہیں۔ ان میں جو کہ پوٹاشیم اور میگنیشیم اچھی خاصی مقدار میں ہوتی ہے جو کہ نہ صرف شوگر کنٹرول کرتی ہے بلکہ انسولین ریزسٹنس بھی کم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ڈیلی 1 کپ جو ہے ٹیبل سپون فل جو ہے چیا سیڈ لے سکتے ہیں۔ ان میں سالوبل فائبر ہوتا ہے جو کہ بلڈ شوگر لیول کو سٹیبلائز کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہیں ہائیڈروجنیٹڈ آئلز، ویجیٹیبل آئل۔ جو موسٹ کامن ویجیٹیبل آئل جیسے کہ سویابین آئل، کاٹن سیڈ آئل، کارن آئل اینڈ کینولا آئل جو ہیں they are very harmful to human body۔ یہ انفلیمیٹری آئلز پینکریاس کے بیٹا سیل کو ڈیمیج کرتے ہیں جس کی وجہ سے انسولین کی پروڈکشن اینڈ سیکریشن کم ہو جاتی ہے اور شوگر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شوگر ہونے سے محفوظ رہیں تو اپنی خوراک میں ان انفلیمیٹری ویجیٹیبل آئلز کا استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ ان کی بجائے نیچرل فیٹ جیسے بٹر ہے، مکھن ہے، دیسی گھی ہے یا اولیو آئل لیں، سرسوں کا تیل لیں یا ناریل کا تیل استعمال کریں۔ ایسی فوڈز استعمال کریں جو کہ رچ ان اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہوں، جیسے کہ سیلمن فش ہے، سارڈینیز ہے، گراس فیڈ بیف ہے،
या पॉस्चराइड एग जो हैं, देसी अंडे हैं, वो इस्तेमाल करें, या सेलफिश मछली इस्तेमाल करें। ओमेगा 3 आपके पैंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, जिससे इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी और ग्लूकोज को कंट्रोल करना आसान होगा। 5वें नंबर पे है स्ट्रेस एंड एग्जाइटी। अब स्ट्रेस एंड एग्जाइटी जो है अगर आपको मुसलसल होगी तो उससे क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो एड्रीनल ग्लैंड है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे कार्टिसोल कहा जाता है। ये कार्टिसोल हार्मोन ब्लड शुगर जो है उसको इंक्रीज करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है। इसके अलावा कार्टिसोल जो है वो खुराक में कुछ ऐसे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में भी इनहिबिट करता है, यानी रोकता है। ये काम करता है जो कि नेचुरली ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद देते हैं। इसलिए आप अपने आप शुगर जो है उसको शुगर होने से बचने के लिए और इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचने के लिए रिलैक्स रहें, परेशानी जो है उसको दूर भगाएं, अच्छी नींद लें, मुनासिब एक्सरसाइज करें ताकि बॉडी में कार्टिसोल का लेवल नॉर्मल रहे। 6 नंबर पे हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर। शुगर काज करने की अगली वजह है आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल। हम अक्सर ड्रिंक्स में डाइट सोडा लेते हैं या वो फूड जिनमें लिखा होता है कि जी लो शुगर डाइट्स हैं वो लेते हैं जिनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर लाइक एस्पार्टमेट एंड सुक्रालोज इस्तेमाल होते हैं, जो कि अगरचे हमारे फूड्स को और ड्रिंक्स को मीठा करते हैं, लेकिन इनकी वजह से न सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है बल्कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ को टाइप 1 डायबिटीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने खुराक में डाइट सोडा ड्रिंक्स जैसे डाइट 7 अप है या डाइट पेप्सी वगैरह है या डाइट टीम वगैरह है, ये बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। और इसी तरीके से अपनी चाय वगैरह में भी आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है उनसे परहेज़ करें, जैसे सुक्रोज वगैरह जो है या सुक्रोल वगैरह वो भी इस्तेमाल ना करें। अगर करना है तो उनकी बजाय नेचुरल स्वीटनर जैसे स्टीविया है वो बाज़ार में मिल जाता है, उसको इस्तेमाल करें। 7वें नंबर पे जो चीज़ शुगर कर रही है वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज। नेचुरली अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी जो बनाई है उसका स्ट्रक्चर इस अंदाज का बना हुआ है कि वो मूव करके हरकत करके अपनी खुराक लेता है और रहन सहन का जो तरीका है वो अपनाता है, क्योंकि मूवमेंट से एक्सरसाइज से ना सिर्फ ब्लड शुगर है वो कंट्रोल होती है बल्कि वो जो ब्लड शुगर जो है उसको यूटिलाइज भी होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है जो कि एक्सेसिव शुगर को सेल्स में डिपॉजिट करती है। लिहाजा जो लोग सीडेंट्री हैबिट रखते हैं, बैठे रहते हैं, आपस में बैठे रहते हैं या फजूल बैठे बैठे खाते रहते हैं, टीवी वगैरह देखते रहते हैं, जिनमें प्रॉपर मूवमेंट नहीं होती, इनमें ना सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, इनका ब्लड शुगर भी हाई होता है बल्कि इनका ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है, ओबेसिटी यानी मोटापा भी हो सकता है। लिहाजा इंसुलिन रेजिस्टेंस और शुगर से बचने के लिए अपनी ज़िंदगी में रेगुलर एक्सरसाइज करें, जैसे साइकिलिंग है, स्विमिंग है या डेली 30 से 40 मिनट की वॉक करें। 8वें नंबर पे है न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी। अब न्यूट्रिएंट जो डेफिशिएंसी जो है, इट इज डेफिशिएंसी ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। आजकल हम अक्सर फूड सप्लीमेंट्स जो है स्पेशली रिफाइंड फ्लोर से और शुगर से बनी हुई प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इनमें बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद देते हैं, उनकी डेफिशिएंसी होती है। रिफाइंड फूड जिस्म में मौजूद न्यूट्रिएंट्स सच एज बी विटामिन एंड मिनरल्स को भी डिप्लीट करते हैं। ब्लड शुगर और इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए इन मिनरल्स और विटामिन की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए उनकी मुनासिब मिकदार को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि रिफाइंड फूड से परहेज करें। अब डेली क्रोमियम पाइकोलिनेट का जो सप्लीमेंट है वो ले सकते हैं,
یہ ایک پاورفل ٹریس منرل ہے جو کہ گلوکوز اور انسولین کو سینسیٹیو کرتا ہے، جس سے باڈی میں وہ پراپرلی ان کی موومنٹ ہوتی ہے، اور یہ ٹریس منرل لیور کو بھی ہیلپ کرتا ہے، اور یہ ماسٹر اینٹی آکسیڈنٹ گلوٹاتھیون جو ہے اس کو بنانے میں ہیلپ کرتا ہے، جو کہ ڈائبٹیز کی پریونشن میں بہت ہی ہیلپ فل ہے۔ اپنے خوراک میں اینٹی ڈائبیٹک جو ہربز ہیں اینڈ سپائسز ان کا بھی استعمال کریں، سچ ہے سینامن یعنی دال چینی ہے، گارلک یعنی لہسن ہے، تھوم ہے، جنجر یعنی ادرک، جمنیما یعنی گڑ مار بوٹی اینڈ بربرین، یہ ساری ہربز اینڈ سپائسز پینکریاس میں انسولین کی پروڈکشن اینڈ سیکریشن بڑھاتے ہیں اور بلڈ شوگر لیول کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو میچ گرین ٹی ہے اس کا استعمال بھی انسولین سیکریشن کرنے میں اور شوگر کنٹرول کرنے میں بہت ہی ہیلپ فل ہے۔ نمبر پہ ہے فرکٹوز، ہائی فرکٹوز کارن سیرپ۔ ہائی فرکٹوز کارن سیرپ اکثر سوڈا ڈرنکس، سیلڈ، کینڈیز، بریڈ، یوگرٹ یعنی دہی، کینڈ فروٹس جو ہیں اور اسی طریقے سے دوسری چیزوں کو میٹھا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ شوگر لیول جو ہے سیل پہ ایسے ہی ٹاکسک ایفیکٹ رکھتی ہے جیسے کہ الکوہل۔ فرکٹوز کو زیادہ مقدار میں لینے سے انسولین ریزسٹنس شروع ہو سکتی ہے، جس سے فردر ڈائبٹیز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ آخر میں جو چیز ہمیں استعمال ہوتی ہے، اب شکر ہے اس کا استعمال کم ہو گیا ہے، وہ ہے MSG، جس کو چائنا کا نمک کہا جاتا ہے، مونو سوڈیم گلوٹامیٹ۔ MSG ایک فلیور انہانسر ہے جو کہ مختلف فوڈز میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ سیریلز یعنی دلیا، چپس، ٹیک آؤٹ فوڈز، کاٹیج چیز وغیرہ میں MSG جو ہے یہ فوڈ میں انٹر کیا جاتا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ بہتر ہو جائے، کیونکہ یہ ٹیسٹ برڈز کو ایکسپینڈ کرتا ہے۔ بدقسمتی سے MSG انسولین لیول کو 300 ٹائمز بڑھا دیتا ہے which trigger انسولین ریزسٹنس۔ اس لیے آپ جب بھی کوئی بازار سے فوڈ آئٹم خریدیں تو اس کا لیبل چیک کر لیا کریں، کیونکہ MSG کو چھپا کے لیے لکھا جاتا ہے انگریڈینٹس میں، جیسے کہ موڈیفائڈ فوڈ سٹارچ یا مونوسوڈیم گلوٹامیٹ۔ اس لیے وہ فوڈ بالکل استعمال نہ کریں جن میں MSG استعمال ہوا ہو۔ لہٰذا مہربانی فرمائیں، امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر جو ہے وہ پسند آیا ہوگا، اور کوشش کریں جو ویڈیو میں بتائی گئی چیزیں ہیں ان سے اوائڈ کریں، اپنی زندگی جو ہے اس کو ریگولرائز کریں، ڈیلی ایکسرسائز کریں، سادہ کھانا کھائیں، کیٹو ڈائٹ لیں، سیلڈ کا استعمال کریں، سبزیوں کا استعمال کریں، اور جو چیزیں ویڈیو میں بتائی گئی ان سے اوائڈ کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔